الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبهما فأحبني ومن أبغضهما فأبغضني، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محترم پردہ نشین ماں اور بہنوں، اساتذہ کرام، علماء کرام اور عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی تاریخ معلوم ہو جائے. وہ قوم پستی میں، بزدلی میں، ناکامی میں زندگی گزارتی ہے جن کو اپنے اسلاف کی تاریخ کا پتہ نہ ہو، اپنے اسلاف کی قربانیوں کا علم نہ ہو، اور علم جو ایمان اور علم جو ہم تک پہنچا ہے وہ اسلاف کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک آیا ہے. یہ جو مہینہ ہے بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن 4 مہینوں کے فضائل کو بیان فرمائے اس میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، اور اس وقت اس کی فضیلت کو بتایا جب کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یوم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنایا، اسی وقت سے اس کے فضائل کو بتایا. تو محرم کا مہینہ باعث محترم، باعث بزرگی، رفعت اور بلند مقام والا ہے. اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 60 سال پہلے بتایا ہے. اسی لیے امت کو ایک مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے کہ محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے. بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا انتخاب کیا، ان کے مقامات کو اور مزید بلند کرنے کے لیے ان مبارک ایام اور مبارک مہینے کا انتخاب فرمایا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت، واقع کربلا، پھر اس کا پس منظر، اس میں کیا کیا پیغام امت کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا عبرت، کیا درس، کیا پیغام دیا، اس کو سمجھنا ہے. اور اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر رسم و رواج اور بدعات و خرافات میں اس تاریخ کو، اس شہادت کو، اس قربانی کو بھلانا نہیں ہے، مٹانا نہیں ہے. اس کی حقیقت کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اس کی حقیقت کو ہم کو سمجھنا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ معزز شخصیت ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کا ایک باب باندھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. کس وقت فرمانے؟ جب وہ اپنی ماں کے
سینے سے دودھ پی رہے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی نے ان کے فضائل بتائے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کہ بچپن میں ہی اللہ کے نبی کے فضائل اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے نکل رہے ہیں کہ یہ دونوں قیامت کے دن اللہ ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احبہما فاحبنی، جو ان دونوں سے محبت کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے بغض رکھنے والا ہوگا وہ مجھ سے بھی بغض رکھنے والا ہو۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اتنے بڑے فضائل حضرات حسنین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمایا لاؤ میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ایک کان میں اذان دی، دوسری کان میں اقامت دی۔ کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جن کانوں میں سب سے پہلے آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جا رہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے گٹی کرائی، تہنیک جس کو کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی اللہ والے کا تھوک یا کوئی کھجور منہ میں گھلا کر اس کو چٹاتے ہیں تاکہ اچھے صفات اس کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں چٹایا۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان مسجد کا امام دیتا ہے یا کوئی عالم دیتا ہے، کوئی مفتی دیتا ہے، کوئی مؤذن دیتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ کان جن کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز گونجی ہو، کتنے خوش نصیب ہے وہ منہ جس منہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آب دہن گیا ہو۔ پھر کیا تعلق رہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو 7 سال کی عمر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہے۔ محبت کیسے کی، کیسے تعلق اپنے نواسوں سے رہا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بچے کو کھلانے کے لیے نانا کے گود میں بچے کو بٹھائیں گے، نانا جو ہے گھٹنوں کے بل چل کر اپنی پیٹھ پر بچے کو بٹھائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ حسن و حسین جن کو کھلا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، کونیاں زمین پہ رکھی ہوئی ہے، گھٹنے زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر سوار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پہ چڑھاتے، اپنے کھاندوں پہ دونوں کو بٹھا کر کھلاتے، اور کبھی حسن کا بوسہ لیتے، کبھی حسین کا بوسہ لیتے۔ کتنی خوش نصیب ہوگی وہ پیشانی جس پیشانی پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں بوسے لیے۔ کیا وہ ہستی ہو سکتی ہے؟ فرض نماز میں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا طویل سجدہ اللہ کے نبی کا ہو گیا۔ آپ کا نماز پڑھاتے وقت ایسا معمول تو کبھی نہیں کہ اتنا طویل سجدہ کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اکھیوں سے دیکھا سجدے کی حالت میں کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، اتنا طویل سجدہ ہو گیا۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین فرض نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، وہ دونوں آپ کے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہیں اٹھ رہے کہ وہ گر جائیں گے۔ اللہ کا نبی سجدے میں بھی اپنے نواسوں کا خیال کر رہا۔
ایک صحابی کا ہاتھ آگے بڑھا کہ ان کو نیچے اتارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں ہی اپنے ہاتھ سے اس ہاتھ کو روکا، گویا کہ یہ پیغام دیا کہ جب میرے نواسے اتریں گے اسی وقت میں سجدے سے اٹھنے والا ہوں۔ کتنی لاج اور دلاری کا احساس اپنے نواسوں کو دلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مرتبہ حسن و حسین کی کشتی کرا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مناقب میں ملتا ہے حسن بڑے تھے اس لیے ان کے اوپر بھاری پڑ رہے تھے، تو حسین رضی اللہ عنہ تھوڑا سا جھکاؤ ان کا ہو رہا تھا کشتی میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ عنہ کو ابھار رہے ہیں، واہ حسین واہ حسین۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ صرف شاباشی حسین کو دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ قربان جائیے اللہ کے نبی سے، نبی پر کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ یہ جبرائیل میرے بازو میں ہیں اور وہ حسین کو شاباشی دے رہے ہیں، اس لیے میں بھی حسین ہی کو شاباشی دے رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے نواسوں کے ساتھ تھا۔ 7 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صفات کتابوں میں لکھے ہیں، سخاوت، عبادت، بردباری، حلم، شجاعت آپ کی گٹھی میں بھری ہوئی تھی۔ آپ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، جو پیغام آپ نے امت کو دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک فتنے کا ماحول برپا ہوا اور ایک فرقہ وجود میں آیا جس کو اہل تشیع کہتے ہیں، جو آج شیعہ حضرات کے نام سے جانے جاتے ہیں، کہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا اٹھایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرنے کا ناٹک کرنے لگے کہ علی وہ ہیں جو بلا فصل خلیفہ ہیں۔ بہت سے بنیادی چیزیں انہوں نے اٹھائی کہ علی سب سے افضل ہیں، علی اہل بیت میں سے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پہلے ان کو خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ بہت سی چیزیں اسی وقت سے رونما ہوئی، جس کے نتیجے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ پھر یہی لوگوں نے بہت سی اسلام اور مسلمانوں کے درمیان میں، حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں بہت سے غلط فہمیاں پیدا کی، جنگ جمل، جنگ صفین، مسلمانوں کی صفوں میں آ کر اسلام کے شیرازے کو بکھیر دیا۔ اسلام اور مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، منافق بن کر، مسلمانوں کا ہونے کا دعویٰ بن کر اسلامی صفوں میں اس نے تفریق پیدا کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ اسی پس منظر میں ہوا۔ امیر معاویہ جب خلیفہ بنے تو جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی تربیت میں رہ کر آپ کا بیٹا اصول سیاست کو سیکھ گیا ہے، مسلمانوں کے بکھرے ہوئے شیرازے کو منتشر ہونے سے بچائے گا، اس کے پاس حکومت کرنے کے اوصاف اور صفات ہیں۔ بار بار انکار کرتے رہے لوگ، ہم نوا جو ان کے قریب تھے ان کو بار بار اس بات کا اعتماد دلاتے رہے کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ قابل شخص ہے۔ غرض جب اس کا بار بار اصرار ہوتا رہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد یزید کے ہاتھ پر لوگوں کو بیعت کرانا شروع کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مخلص تھے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کے حق میں، کیونکہ جانتے تھے اس کی تمام جو فسق و فجور تھے ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ غرض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو یہ 3 بر اعظموں کا خلیفہ بنا، یزید بن معاویہ۔ اب لوگوں کو اس کے حالات کا علم ہونے لگا رفتہ رفتہ کہ نمازیں قضا کرنا، شراب کا عادی، عیاش پرستی، بے حیائی، سیر و تفریح، شکار، یہ سارے مرحلے اس کے اندر آئے۔
یہ فاسق و فاجر مسلمانوں کا خلیفہ بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوفے سے 12,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھیجے گئے کہ ایسے خلیفہ کو، ایسے شخص کو فاسق کو خلیفہ بنائیں گے تو اللہ کو آپ کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا، آپ آئیں، آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کریں گے اور آپ کے نانا کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کرنے میں آپ کا ہم ساتھ دیں گے۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 12,000 خطوط کوفیوں نے لکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ آئیں، آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کریں گے۔ جانے کا ارادہ کیا تو بڑے بڑے اکابر صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکا کہ یہ کوفی دغاباز ہیں، آپ نے اپنے والد کے انجام کو دیکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہی کوفیوں نے شہید کر ڈالا ہے، آپ ان کی باتوں پر اعتماد نہ کریں، آپ مدینہ چھوڑ کر مت جائیں، اور وہاں پر یزید کا گورنر ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اہل خانہ پر جان پر بنائے۔ تفصیلی واقعات ہیں جو مختصر وقت میں بتائے نہیں جا سکتے۔ غرض حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو جو ہے کوفہ بھیجا کہ تم حالات کی نوعیت کا علم لے کر مجھے خط کے ذریعے سے اطلاع کر دو، میں سفر کی تیاری کروں گا۔ مسلم بن عقیل جانے لگے تو ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے رونے لگے کہ ہم بھی والد کے ساتھ جائیں گے۔ غرض بچوں نے نہیں مانا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ کوفہ کا سفر کیا۔ کوفہ گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا بہت استقبال کیا، وہاں کے سارے مساجد میں ہر جگہ چرچے اہل بیت کے ہو گئے کہ حسین رضی اللہ عنہ آئیں گے تو ان کے ہاتھ پہ ہم بیعت کریں گے، خلافت ان کے سر پہ رکھیں گے اور ان کی ماتحتی میں اسلام کے شیرازے کو متحد کریں گے اور خلافت کو ملوکیت ہونے سے بچائیں گے، خلافت کو بادشاہت میں داخل ہونے سے بچائیں گے۔ غرض جب چرچے دیکھے کہ 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو آپ نے خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہت خوشگوار ہیں، موافق ہیں، آپ آ جائیے۔ غرض حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حالات موافق ہیں تو اپنے پورے گھرانے کو ساتھ لے کر چلے، اپنے بیوی بچوں کو، 72 افراد تھے اور کچھ خواتین تھیں، آپ کی بہن زینب بنت علی اور آپ کی بیٹی سکینہ اور آپ کی بیوی اور دوسری کچھ مستورات تھی ساتھ میں لے کر چلے۔ راستے میں پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، کوفیوں نے دغا کی اور اپنے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ یزید کو اطلاع ملی کہ ماحول بدلتا جا رہا ہے تو اس نے عبداللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا کر، جو سخت مزاج تھا، اس نے بھیجا تو وہاں پر کئی لوگوں کو قتل کیا اور مسلم بن عقیل کو اور ان کے جو چھوٹے جو بچے تھے ان کا بھی پاس و لحاظ نہیں کیا، ان کو بھی قتل کر دیا۔ راستے میں اطلاع ملی حسین رضی اللہ عنہ کو تو آپ نے اعلان کیا جس کا دل چاہے، حالات ناموافق ہیں، مدینہ چلا جائے، لیکن میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کوفہ جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو اکیلے چھوڑ کر ہم جو ہے مدینے کا رخ نہیں کریں گے، ہم مسلم بن عقیل کا جو ہے قصاص لیں گے کہ کس طریقے سے ان کو قتل کیا۔ غرض آپ چلتے چلتے کربلا کے میدان میں پہنچے تو وہاں پر عبداللہ بن زیاد نے اپنے ہم نوا کو بھیجا اور ان کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کر لے کر یہ کہا کہ تم کو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا پڑے گا، ان کی خلافت کو ماننا پڑے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اسلام اور دین کے خلاف ہے کہ خلیفہ بنانے سے بنے گا، زبردستی نہیں بنے گا، تم بیعت زبردستی نہیں کرا سکتے۔
غرض آپ کو اصرار کیا گیا تو حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرائط ان کے سامنے رکھے اور یہ کہا کہ مجھے واپس مدینہ جانے دیا جاوے یا کسی اور اسلامی ملک کی طرف سرحد پر مجھے جانے دیا جائے کہ وہاں پر جا کر میں جو ہے جہاد میں زندگی گزار دوں، یا مجھے یزید سے ملوا دو کہ میں اس سے اپنا معاملہ حل کرا دوں۔ لیکن کسی بات کو بھی نہیں مانا اور کہا کہ تم اس میدان سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ تم بیعت نہ کر لو اور یزید کی خلافت کو تسلیم نہ کر لو۔ غرض حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا، ایمان کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا اور نانا کے لائے ہوئے دینی اصول سے میں انحراف نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم سے تم کو مقاتلہ کرنا پڑے گا، مر جاؤ یا بیعت کو قبول کروں۔ غرض ایک رات کا موقع ملا، ساری رات مشورہ کرتے رہے کیا کریں۔ یہی بات کہ ہم دین کے خلاف اپنی زندگی کی بھیک مانگ کر دین کے خلاف دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، اور ان لوگوں کو نماز کی دعوت دی کہ نماز پڑھنے آ جاؤ، اور اپنا جتنا مشقیں پانی کی تھی سارا کا سارا پانی ان کو دیا۔ سارا پانی ختم ہو گیا، وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے بلایا۔ 72 گھنٹے اہل بیت و اطہار نے پیاس اور بھوک کی حالت میں گزارے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وضو کے لیے پانی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو نہ دیتے تو وہ پانی ختم نہ ہوتا۔ آپ نے پانی اس لیے دیا کہ ان کی نماز، دشمن کی نماز بھی قضا نہ ہو جائے۔ یہ پیغام کربلا سے ملا کہ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہو سکتی، چاہے ہماری گردن کاٹنے کے لیے آ جاوے، ہمارا دشمن کیوں نہ ہو، اس کی نماز کی، اس کے اعمال کی فکر ایک مومن کو کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنا پینے کا پانی سے ان کو وضو کرایا، وہ مشقیں خالی ہو گئی۔ غرض صبح 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صفیں درست کروائی کہ جان کو دینا، زندگی کو بچانا ہے، ایمان کا سودا کرنا ہے، یا ایمان کو بچانا ہے، زندگی کا سودا کرنا ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی کا سودا کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کا سودا نہیں کیا، اپنے ضمیر کو نہیں بیچا۔ مستورات کے خیمے میں گئے اور فرمایا کہ دیکھو جنگ کا میدان کربلا کا میدان ہے، ہمیں شہادت کی دعوت دے رہا ہے، اگر ہماری شہادت ہو جاوے تو تم رونا نہیں، صبر کا دامن ساتھ میں رکھنا۔ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری گردن کٹ جاوے تو صبر کے دامن کو ہاتھ میں رکھنا، صبر کے دامن کو تار تار مت کرنا۔ غرض فجر کے بعد جو جنگ کا سما ہوا، میدان سرگرم ہوا، 72 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چمن کے پھول جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسن و حسین میرے دنیا میں 2 پھول ہیں، اس چمن کو یزیدیوں نے اور عبداللہ ابن زیاد نے مسل کے رکھ دیا، اس گلشن کو تار تار کر دیا، اس گلشن کو ویران کر دیا، لہو لہان کر دیا، معصوم بچوں کو نہیں بخشا۔ عبداللہ بن علی 2 سال کے شیرخوار بچے ہیں، جنگ کے میدان میں دیکھ رہے ہیں، خیمے میں سے جھانکا، باہر نکل آئے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے مجھے میرے پاس بھیج دو، پیاس کی شدت، 72 گھنٹے کی پیاس ہے 2 سالہ بچے کی۔ ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھا کے دشمن سے کہنے لگے اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ ایک دشمن نے تیر مارا جو عبداللہ بن حسین کے حلق سے پار ہو گیا، اور حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خون سے تر ہو گئے، اور اس خون کو ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ اگر تو اس قربانی سے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کی حفاظت چاہتا ہے تو حسین اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہے، میں سودا نہیں کروں گا اپنے اہل خانہ کے
زندگیوں کا اس دین کی خاطر، ایمان کی خاطر 72 گھرانے، بھتیجے بھی، بھانجے بھی، خود آپ کی اولاد بھی، آپ کے بھائی بھی، ایک ہی خاندان کے 72 افراد اس کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دوپہر کا وقت ہوا تو کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے تمہیں وقت نہیں دیں گے، جنگ جاری رہے گی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدھے نماز پڑھیں، آدھے مقابلہ کریں۔ ان تلوار اور تیروں کے سائے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز کا درس دیا کہ نماز کسی حالت میں بھی قضا نہیں ہو سکتی۔ یہ پیغام دیا کربلا کے میدان میں کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں، اگر نماز معاف ہوتی یا نماز قضا ہو سکتی تو کربلا کے میدان میں ہو سکتی تھی۔ ان حالات میں نہ عورتوں نے نماز چھوڑا نہ مردوں نے نماز چھوڑا، سارے کے سارے نماز میں مشغول ہیں، کچھ پڑھتے ہیں کچھ مقابلہ کرتے ہیں۔ غرض اثر سے پہلے پہلے پورا خاندان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چمن ویران ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو ہے گردن سر سے جدا کی گئی اور نیزے پہ لگا کر جو ہے یزید کے سامنے لے جایا گیا۔ حضرت زینب بنت علی خیمے سے باہر نکلی، عصر کے وقت میں دیکھنے کے لیے جنگ کا کیا بنا، تو دیکھا کہ لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین بیمار تھے، عورتوں کے ساتھ تھے، اس لیے آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی بچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کا کوئی پھول باقی نہیں رہا۔ حضرت زینب بنت علی جب گھر سے خیمے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ سارا کا سارا چمن اجڑا ہوا ہے، ساروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ان کے جسموں سے ان کے سر اترے ہوئے ہیں، نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ تاریخی مرثیہ کہا ہے، نہ اپنے بال لوچے، نہ اپنا گریبان پھاڑا، نہ چیخ و پکار کی، نہ اللہ کی طرف کوئی ایسے جملے کہے۔ آنکھ میں آنسو ہیں، صرف یہ اشعار زبان سے نکل رہے ہیں، واہ محمدہ واہ محمدہ، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہو گیا آپ کے چمن کو۔ ھذا حسین بالعراء، دیکھو حسین کی بارات تمہارے پاس آئی ہوئی ہے، مزمل الدماء، سرخ خون کے جوڑے میں تمہارے پاس آیا ہوا ہے۔ کیا جملے ہیں حضرت زینب بنت فاطمہ کے۔ مقتل الاعضاء، اپنے گلے میں اپنے سر کا ٹکڑا پھولوں کی بجائے اپنے جسم کے بوٹیاں لے کر آیا ہے۔ ذریتو کا مقتلہ، اے اللہ کے نبی دیکھیں آپ کی آل آج قتل ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ بناتو کا سبایا، آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں۔ تصفیح علیہ الریاح، ان جنازوں کو کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ ان کوفیوں نے جنازے پہ کفن دینے بھی نہیں دیے تھے، تو حضرت زینب بنت علی کہہ رہی ہے تصفیح علیہ الریاح، مٹی کو غیرت آئی تو وہ اڑ کر ان لاشوں کا کفن بنی ہوئی۔ کیا مرثیہ حضرت زینب بنت علی نے پڑھا ہے۔ ایک پیغام دیا زینب بنت علی نے کہ مصائب آئیں، حالات آئیں تو صبر کا دامن ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ عورتوں کو پیغام ہے کہ دیکھو ہم نے 70 سر اپنے جسموں سے اپنے خاندان کے اترے ہوئے دیکھے ہیں، پھر بھی ہم نہ اللہ سے جو شکوہ کر رہی ہیں، نہ شکایت کر رہی ہے، نہ اپنے گریبان کو پھاڑ رہی ہے، نہ اپنا سینہ کو بھی کر رہی ہے، نہ ہم ماتم کر رہی ہیں، ہم تو اللہ کی مرضی پہ راضی ہیں۔ یہ پیغام عورتوں کو دیا۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کربلا کے میدان میں کہ ظلم سہ جاؤ، ظالم مت بنو، پیغام دیا کربلا کے میدان سے۔ اور اپنے ضمیر کا سودا مت کرو، دین کا معاملہ آئے تو اپنی ذات کو سامنے مت رکھو، دین کو سامنے رکھو۔ ظلم سے اپنے آپ کو بچایا، مظلوم ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ نماز کا اہتمام کرایا کہ جنگ کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔
یہ کربلا کا پیغام ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ آج ہم روٹ چونگوں میں، دم کے روٹوں میں اور وہ شربت میں اس واقعات کو ڈھاکے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ محرم کا پیغام یہ ہے۔ محرم کا پیغام یہ ہے کہ نماز ہماری زندگی میں آ جائے، ماتم سے بچیں، ججا فجا سے بچیں، صبر کا دامن اپنی زندگی میں ڈھانپ لیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ آج بھی ہمارا کوئی اپنا مرتا ہے تو عورتوں کی جہالت کی انتہا کہ دیکھیں زنا کو بھی کرتے ہیں اور اللہ کو دوشی ٹھہراتے ہیں کہ میرا ہی گھر ملا کہ میرے بیٹے کو اٹھا لیا، میرے شوہر کو اٹھا لیا، میرے باپ کو اٹھا لیا، میرے بھائی کو اٹھا لیا۔ ایسے جملے عورتوں کی زبان سے نکلتے ہیں۔ زینب بنت علی نے پیغام دیا کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ لینے والا ہے، اللہ کی مرضی پہ ہم راضی ہیں۔ اس پیغام کو ہم سمجھنے والے بنے، کربلا کی اہمیت کا اندازہ ہم لگائیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر تو کٹایا لیکن اپنا سر نہیں جھکایا۔ ہم کہاں کہاں سر جھکا دیتے۔ نماز کا مسئلہ آتا ہے تو ہم نیند کی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ کتنی فجریں اذان کی آواز ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہیں، کتنی مائیں فجر کی نماز پڑھتی ہیں، کتنی بیٹیاں پڑھتی ہیں، کتنے شوہر پڑھتے ہیں، کتنے باپ پڑھتے ہیں، کتنے بچے پڑھتے ہیں۔ یہ ہم اپنی گریبان میں نظر ڈال کر دیکھیں اور اس پیغام کو جو امام حسین رضی اللہ عنہ نے امت کو دیا کہ تلواروں کے سائے میں بھی نماز عشق ادا کی۔ ارے آج ہم بستر پہ، میٹھے بستروں پہ نماز مصلی تک آنے کے لیے تیار نہیں۔ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں گھر کے اندر چند قدم چل کر مصلی پہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے خون کے حالت میں کربلا کے میدان میں خون میں نہائے ہوئے جو ہے ظہر کی نماز ادا کی۔ یہ پیغام کو سمجھنا ہے کربلا سے ہمیں۔ کربلا صرف لوازمات کا نام نہیں ہے، رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ یہ پیغام دیا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، کربلا سے ہم سبق لینے والے بنے کہ یہ جو شہادت ہے، یہ شہادت جو ہے بڑی عظمت والی چیز ہے۔ غم منانا ہی نہیں، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ بستر پہ بھی مر سکتے تھے، اللہ نے کربلا کے میدان میں شہادت کا مرتبہ عطا کیا۔ شہادت کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ارے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ ہمارے پاس زندہ ہے۔ اللہ نے ان کو مخصوص زندگی دی ہے۔ ماتم وہ کریں جو حسین کو مردہ سمجھتے ہیں، ماتم وہ کریں، سینہ کو بھی وہ کریں جو حسین کو مردہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہمارا قرآن، ہمارا رب یہ کہتا ہے کہ حسین ہمارے پاس زندہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا روئے وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ آج جو ماتم کرتے ہیں، محبت کا ڈھونگ کرتے ہیں، یہی ہیں شہید کرنے والے، یہی ہے دغا کرنے والے۔ آج ہم بھی بھولے بھالے مسلمان ان کے اس عمل کو دیکھ کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا حشر کے میدان میں انہی کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آج ہم محرم کے تازیوں کو دیکھنے جائیں گے، بی کے علم کو دیکھنے کے لیے جائیں گے اور ان کی اس تماشے کو ہم دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں گے تو یاد رکھو حشر کے میدان میں قاتلان حسین کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو یزید کا انجام ہوگا، عبداللہ ابن زیاد کا انجام ہوگا، شمر کا جو انجام ہوگا، ہمارا بھی وہی انجام ہوگا اگر ہم نادانی میں وہ عمل کر رہے ہیں جو شیعہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس پیغام کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، عبادت میں مخالفت کرائی، وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، محرم کا روزہ بھی ایک اگلا اور پچھلا ملا کے رکھو تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو جائے۔ مشابہت سے بچایا ہے اللہ کے نبی نے، عبادت میں مشابہت سے بچایا ہے، تو ہم اپنے لباس میں، رہن سہن میں، چال ڈھال میں، شکل و صورت میں ہم یہود و نصارہ کی شکلیں بنائیں گے تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس چہروں کو، ایسی شکلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں اپنا امتی کہنے کو تیار نہیں ہوگے۔
اسی لیے کربلا کو ہم کوئی افسانہ نہ بنائیں، کوئی تماشا نہ بنائیں، کھیر پوریاں کھا کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ یہ چیزیں اس سے کوسوں دور ہے میری ماں اور بہنوں۔ ہم سمجھیں اس پیغام کو، قربانی کے پیغام کو، کہ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گھرانے کو شہید کرایا، حالانکہ اگر شہید نہ کراتے تب بھی اللہ کے نبی نے کب فرمایا، جب ماں کی گود میں دودھ پی رہے ہیں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن و حسین جنتی نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اس وقت فرمایا جب ماں کی گود میں تھے، اگر یہ گردن نہ بھی کٹاتے تو جنت میں جاتے، جنت ان کے حقدار تھی۔ لیکن یہ پیغام اس امت کو بتایا کہ دیکھو تمہارے سامنے ایسا معاملہ آئے کہ تمہاری جان پہ بن جائے اور ایمان کا سودا ہو رہا ہو تو تمہیں ایمان کا سودا نہ کرنا، جو ہے اپنی ذات کا سودا کر لینا، اپنی جان کا سودا کر دینا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ آج ہمارا تاجر 3 روپے میں ایمان بیچ دیتا ہے، ملازم ملازمت بیچ دیتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اپنے ایمان کی حفاظت کا درس حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیا کہ ایمان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی فرق ایمان کی حالت میں آ رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ ظلم سے بچایا ہے۔ ظلم صرف وہ نہیں ہے جو تلوار سے کسی کو مارا جائے، ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے، ظلم ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، ظلم جو ہے آنکھوں کے اشاروں سے بھی ہوتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، اور ظلم قیامت کے دن اندھیری کی صورت میں ہوگا۔ آج ہمارے گھرانوں میں ظلم ہے، بہو کا ظلم ساس پہ ہے، ساس کا ظلم بہو پہ ہے، زبان کے ذریعے ہو، تانوں کے ذریعے سے ہو۔ طالب علم کا ظلم طالب علم کے اوپر ہے، بیٹھنے والے کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ طالب علم کا ظلم استاد کے ساتھ ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ ہر طرح کے ظلم ہیں، یہ ظلم قیامت کے دن اندھیری کی صورت میں ہوں گے، اور حسین رضی اللہ عنہ نے اسی ظلم سے مظلوم بننا گوارا کیا، ظالم بننا گوارا نہیں کیا۔ اور مظلوموں کا انجام تو اللہ نے کر کے بتایا۔ وہ یزید 3 سال سے زائد زندہ نہیں رہ سکا، اس کے بعد اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھا، 18-19 سال کی عمر میں 40 دن حکومت کی، مجنون اور پاگل ہو گیا۔ 40ویں دن اپنے خاندان والوں کو بلایا، خلافت بنی امیہ کو، اور کہنے لگا کہ میں اس تخت و تاج کو ٹھوکر مارتا ہوں، اس پہ بیٹھنے کے لیے میں تیار نہیں۔ 3 بر اعظموں کی حکومت ہے، تہائی دنیا پہ حکومت ہے۔ کہہ رہا ہے مجنونی کے عالم میں کہ میرے باپ نے حسین کے خون کے اوپر یہ تخت سجایا ہے، ایسے تخت کو جس میں اہل بیت اطہار کا خون بہا ہو، اس تخت کو میں لات مارتا ہوں، تم جس کو چاہے اس کے اوپر بٹھا لو۔ آج بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، اور ظالموں کا تذکرہ نیست و نابود ہو گیا۔ جو بھی یاد کرتا ہے اس کو لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، عزیز طلبہ، اس پیغام کو ہم سمجھیں کہ جو ہے کربلا کے ذریعے سے کیا پیغام ہم کو لینا ہے۔ تو اس مہینے کے خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے کہ کھچڑا بناتے ہیں۔ کھچڑے کی اصلیت کیا ہے؟ جب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور نیزے پہ لگا کر آپ کا سر ناچتے ہوئے اور لہراتے ہوئے یزید کے پاس لے جایا گیا، تو اس کی خوشی میں انہوں نے مختلف اناجوں کو ایک ہانڈی میں ڈال کر پکا کر اس خوشی میں کھایا تھا، جس کو کھچڑا کہتے ہیں۔ آج بھی محرم میں کھچڑا بنتا ہے۔ کھچڑا لوگ گھروں میں عورتیں بناتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت تک محرم نہیں ہوگا، اس وقت تک جب تک ہم کھچڑا نہ کھائیں، کھچڑا نہ پکے۔ یہ کس خوشی میں انہوں نے کھایا تھا؟ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کر قاتلان حسین، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنان نواس رسول نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ روٹ پکانا ضروری نہیں ہے، گھر کے اندر چونگے بنانا ضروری نہیں ہے، محرم کے اندر کچھ بھی میٹھا بنا کے کھاؤ۔ مخصوص چیزوں کو ہم نے کیوں رواج دیا ہے؟ دم کے روٹ لائیں گے تو یہ محرم ہوگا، گھر میں روٹ بنیں گے تو یہ محرم ہوگا، کھیر بنے گی تو محرم ہوگا۔ یہ سارے کے سارے ان دشمنان اسلام کے وہ طریقہ کار ہے جس کو آج سنی مسلمان اور بھولے بھالے مسلمان علم کی ناواقفیت کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں اور ان کی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس کی اصلاح ہمارے گھرانوں میں ہونی چاہیے، ماں بہنوں کی زندگی کے اندر اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ شربت بنا کے بانٹ رہے ہیں،
सारी ज़िंदगी पिलाओ सवाब मिलेगा, लेकिन मुहर्रम में पिलाने का मकसद ये है कि ये अहले तशय्युअ यानी शिया लोगों का अकीदा है कि ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और आपका घराना जो है प्यासा शहादत जामे नोश किया था प्यास की भूख की हालत में, तो हम जो है दूध का शरबत पिलाएंगे, लंगर लगाएंगे तो उनकी प्यास मिटेगी, उनकी भूख मिटेगी। इस अकीदे के साथ लोगों को खिलाते और पिलाते हैं। इसलिए न पीना है न पिलाना है, न मातम करना है न मातम देखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मातम का करने वाला भी और मातम का सुनने वाला भी दोनों भी लानती, दोनों के ऊपर अल्लाह के नबी की लानत है। इसीलिए अपने औलाद को बचाएं, अपने आप को बचाएं। ये हज़ारों वाक़यात सहाबा की शहादत के हैं। अगर मातम करना होता तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से बढ़कर कौन सी मातम की चीज़ होती? आपसे बड़ी हस्ती कौन है? अगर मातम का करने का वक्त होता तो हज़रत अबू बकर की जो है हज़रत अबू बकर की मौत वफ़ात पर जो है मातम किया जाता। अगर मातम का करने का इस्लाम में कोई सबूत होता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पे मातम होता। अगर मातम करने का जो इस्लाम के अंदर सबूत होता तो हज़रत उस्मान गनी की मजलूमाना शहादत पर होता। अगर जो है इस्लाम के अंदर मातम करने का जो इजाज़त होती तो हज़रत अली की शहादत पर होती। तो मालूम यह हुआ कि ये जो मातम का जो तरीक़ा है ये शिया का है, जो इस्लाम से खारिज हैं यही कत्ल करने वाले हैं और यही ढोंग करने वाले हैं। इसीलिए अपने आप को इन रसूमात से बचाना है कि हमारे घर के अंदर अच्छा पकाएं, अच्छा खाएं, जो तबीयत चाहती है। ये हदीस पाक में आया है कि मुहर्रम के दिन 10वें मुहर्रम को जो है अल्लाह ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन वस्सा अला अयालिही फिन नफ़क़ती यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अलैहि फी साइर सनती, जो अपने घर वालों के साथ बीवी बच्चों के साथ उसत का मामला करे, उनको अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए, अच्छा पहनाए, इसकी बरकत से अल्लाह ताला साल भर उनके घर के अंदर बरकत देगा, उसात देगा और उनके घर के अंदर फरावानी देगा। तो इसमें हर्ज नहीं है घर के अंदर ये अमल कर लें, लेकिन मखसूस चीज़ों को बनाना और उसको मुहर्रम से तशबीह देना, ये मेरे माँ और बहनों ये गलत अमल है। इसीलिए हम मुहर्रम की तारीख़ की हकीकत को समझें, उसके पैगाम को समझें, उसके सबक को समझें कि ये सबक क्या है, पैगाम हमें क्या दिया गया है। तो मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से मशहूर नहीं है। ये मशहूर उस वक्त है जब दुनिया को अल्लाह ने बनाया, उसी वक्त अल्लाह ताला ने जो है 12 महीनों में से 4 महीनों को छाट कर उसकी फजीलत, उसकी बुज़ुर्गी, उसकी रफ़ात और आली मकाम और मर्तबे को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है कि ये मुहतरम महीने हैं और इसके अंदर करने के काम ये है कि रोज़ा रखें और अल्लाह ने घर के अंदर वसात का मौका दिया है, अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं। ये सारे खुराफात से अपने आप को बचाएं। ये जो पंजे लगाकर जो है झंडी अलम तैयार करते हैं, उसमें 5 पंजे होते हैं, 5 किस्म के। तो उसका ये अहले तशय्युअ का ये अकीदा है कि अहले बैत सिर्फ 5 हैं। वो क्या कहते हैं, नबी का ख़ानदान सिर्फ 5 ही थोड़ी अफराद पे था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, हसन और हुसैन, 5 लोगों को अहले बैत व अतहार मानते हैं। तो हमारा वहाँ पर जाना इस अक़ीदे को अपने आप को मनवाना है कि हम भी ऐसे ही मानते हैं। हज़रत अली दामाद हैं, आपके जो है ख़ानदान से हैं, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी आपके ख़ानदान से हैं। आपकी कोई बीवी हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी अज़वाज मुताहरात हैं, किसी को आपके अहले बैत व अतहार में शामिल नहीं करते। आपके और भी नवासे हैं, और भी दामाद हैं, आपकी बीवियां हैं, लेकिन किसी को अहले बैत व अतहार में नहीं मानते। यही पंजतन कहते हैं कि पंजतन यही अहले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान। कितना बातिल अक़ीदा है। तो मेरी माँ और बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ तलबा, हम दीन के इल्म को मालूम करें, हमारे अकाबिर की असलाफ़ की तारीख़ को हम मालूम करें। इन रस्म व रिवाज से जिसकी बेजारगी का इजहार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त फरमाया है, कुल्लु अम्रिन फिल जाहिलिया तहत कदमी मौज़ून, हर वो जिहालत का काम जो ज़माने जिहालत में होता है, मैं नबी बनकर आने के बाद अपने पैरों के नीचे मैंने उसको रोन दिया है।
اب یہ کوئی دین نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی نے جو بتایا وہی دین ہے، اس کے بعد ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ تو یہ پروگرام کے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ خرافات، یہ بدعات ہماری زندگی کے اندر سے نکل جائیں اور جو ہے محرم کی حقیقت کو، اس کے فضائل کو ہم سمجھنے والے بن جائیں، اور محرم میں کرنے والے کام کیا ہیں، بچنے والے کام کیا ہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے، جہاں پر دین کا معاملہ اور اپنی ذات کا معاملہ آیا تو دین کی حفاظت کر کے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ صبر کا دامن ساتھ میں رکھنا، حالات جیسے بھی آ جائے، نماز کبھی نہ چھوڑنا، حالات جیسے بھی آ جائے، کیسا بھی غم آ جائے اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرنا۔ یہ پیغام کربلا کے میدان میں حضرت حسین اور آپ کے اہل و بد اطہار نے، اور آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ نے، اور وہاں کی عورتیں اور مستورات نے، میری ماں اور بہنوں، اس امت کو دیا ہے۔ اس لیے ہم عہد و پیمان کریں، دل میں نیت و ارادے کریں کہ اس مبارک دن کو خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہر طرح کے بدعات سے اپنے آپ کی اس سے حفاظت کریں گے، کرنے والے اعمال کریں گے، روزہ رکھیں گے، گھر کے اندر اچھا بنا کے کھائیں گے، وہ تمام رسم و رواج جو دین کے نام پر زیادتیاں اور بدعات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، کہنے کو، اس پروگرام کو ہمارے لیے محرم کو صحیح معنی میں سمجھنے والا اور اس کے اندر کرنے والے اعمال کو اپنانے والا اور خرافات سے بچنے والا اللہ ہم تمام کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ کے دعا کرنا۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اے اللہ آپ کے حکموں پہ چلنا آسان فرما، زندگی کے گزارنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی رسم و رواج سے، خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے اے اللہ امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کربلا کے واقعے سے عبرت لینے والا بنا، سبق لینے والا بنا، اس پیغام کو سمجھنے والا بنا۔ اے اللہ اس عظیم شہادت کو اے اللہ ہم رسم و رواج میں، اے اللہ خرافات کے غبار میں اے اللہ اس تاریخ کو دبا کر اپنے جی کے چوچلوں کو پورا کرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ اپنے ضمیر کا سودا کسی مقام پہ بھی نہ کرنا، جب بھی سامنے دین کا مسئلہ آ جائے تو کبھی اپنے ضمیر کا، ایمان کا، میرے نانا کے لائے ہوئے دین کا سودا نہ کرنا، اللہ کی دیے ہوئے فرائض سے انحراف نہ کرنا، عبادات سے انحراف نہیں کرنا، کسی حال میں بھی ہو نماز کو نہ چھوڑنا، جیسے بھی اللہ تم کو حالات میں رکھے صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اے اللہ یہ پیغام جو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نواسے رسول نے ساری امت کو اپنی گردن کٹا کے دیا ہے، اے اللہ اس پیغام کو سمجھنے والا بنا۔ اے اللہ اس محرم مہینے کو اے اللہ کھیل و تماشے بنانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو تماشا بنائیں، کل قیامت میں ہمارا حشر کے میدان میں تماشا بنے۔ اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ان رسم و رواج کو پورا کر کر قاتلان حسین کی صف میں کھڑا نہ فرما۔ اے اللہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرو گے حشر کے میدان میں ان کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو تشبہ سے بچا لے، اے اللہ تشبہ سے بچا لے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو سمجھنے والا بنا، ہماری نسلوں کو دین سمجھانے والا بنا، ہمارے بچوں کو
اے اللہ دین سمجھانے والا بنا، اے اللہ خرافات بدعات سے اے اللہ ان کو روشناس فرما، اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما، اے اللہ یہ بہنیں بھی، یہ بیٹیاں بھی، اے اللہ یہ مائیں بھی، اے اللہ یہ طلبہ عزیز بھی بڑی غور سے اور بڑی دیر سے اے اللہ تیرے اصحاب کی، تیرے پیاروں کی، تیرے نبی کے دلاروں کی سیرت کو سن رہے تھے اور ان کی قربانیوں کو سن رہے تھے۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کے پیغام کو ہم کو لینے والا بنا، اے اللہ ان کے پیغام، قربانیوں کے پیغام کو لینے والا بنا، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا، اے اللہ ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا۔ اے اللہ وہ کربلا کے میدان میں وہ زینب بنت علی، اے اللہ وہ سکینہ بنت اے اللہ حسین نے جو بردباری کا، صبر و تحمل کا اے اللہ مظاہرہ کر کر امت کی ساری ماؤں کو یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو کیسے بھی حالات تم پر آ جائیں، ہم سے بڑے حالات تو تم پر نہیں آ سکتے۔ ہم بھی ان حالات میں اپنے صبر کے دامن کو تار تار نہیں کیا، اپنے بالوں کو نہیں نوچا، اپنے گریبان کو نہیں پھاڑا، ہم نے ایک پیغام دیا ہے، اس پیغام کو تم بھی سمجھنے والے بنو۔ اے اللہ ہمیں یہ سم پیغام کو لینے والا بنا، اس مدرسے کی دن دوگنی رات چوگنی ترقی فرما، یہاں سے علم و عرفان کو عام فرما، اے اللہ دنیاوی اور دین علم کا سیکھنا اے اللہ یہاں سے عام فرما، ہمارے بچوں کے ذہنوں کو کشادہ فرما، ان کے دلوں کو کھول دے اور پڑھنے کا جذبہ اے اللہ علم کا حاصل کرنے کا ذوق و شوق ہمارے اندر پیدا فرما، ہمارے اساتذہ کو مشفق بن کر ذمہ داری کے ساتھ اور حق سمجھتے ہوئے بچوں کو صحیح شفقت کے ساتھ پڑھانے والا بنا۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين۔